سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایران کے سمنان علاقے کے ایک ایرانی صوفی سنت تھے۔ ہندوستان میں وہ اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی اور دلی کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تیسرے نمبر کے سب سے بڑے صوفی سنت مانے جاتے ہیں۔ ان کے والد ابراہیم نور بخش ایران میں سمنان کے مقامی حکمراں تھے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 709 ہجری بمطابق 1285 اے ڈی آج کے ایران کے سمنان علاقے میں ہوئی اور ان کا انتقال 808 ہجری بمطابق 1386 اے ڈی امبیڈکر نگر ضلع کے کچھوچا قصبے میں ہوئی اور اسی جگہ ان کی درگاہ موجود ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علاء الحق پانڈوی، حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت حسن البصری اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے سرور کائنات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ گویا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے ہیں اور سید زادے ہیں۔ اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں ایران کے سمنان علاقے کے حکمراں بنے۔ ابتدا سے ہی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا جھکاؤ تصوف کی طرف تھا اور انہوں نے حضرت رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے فیضیاب ہوئے۔ 23 سال کی عمر میں مخدوم اشرف سمنانی اپنے بھائی سلطان سید محمد کے حق میں اپنی حکومت کی قربانی دے دی اور اس کے بعد علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے بنگال تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حج کے فرائض انجام دینے کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنوبی ہندوستان میں گلبرگہ اور سارندیپ کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے مختلف جانے مانے صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام سے ملاقاتیں کی، جن میں میر سید علی ہمدانی، حافظ شیرازی، بندہ نواز اور سلطان والد رحمۃ اللہ علیہ کے نام شامل ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی شاگرد حضرت سید شاہ عبد الرزاق نور العین کے ذریعے اپنا صوفی سلسلہ قائم کیا، جو مشہور صوفی شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست 11ویں اولاد تھے۔ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ان کے شاگرد اشرفی کہلاتے ہیں۔ دوستو، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور نظریات کی بات کی جائے تو 8ویں صدی ہجری میں مرتب ایک بہت ہی مشہور کتاب لطائف اشرفی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کتاب حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات یعنی روحانی نصیحتوں پر مبنی ہے اور اس میں ان کی تمام صوفی تعلیمات، اعمال، احکامات اور داستانوں کا ذکر ہے۔ اصل میں لطائف اشرفی فارسی میں لکھی گئی تھی اور سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے دادا حکیم نظر اشرف نے سب سے پہلے اس کتاب کے 9 ابواب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور اس کے بعد اس کا مکمل اردو ترجمہ علامہ شمس بریلوی نے کیا، جو ایک معروف اسلامی اسکالر اور اردو اور فارسی زبانوں میں گہری ادبی مہارت کے حامل مترجم تھے۔ دوستو، ہندوستان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفی نظریات، تعلیمات، اعمالات اور اخلاقیات کے اثر سے اس زمانے میں متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں،
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔